دوستوں، پہلے کا زمانہ وہ زمانہ تھا جس میں پیسوں کی فراوانی نہیں ہوتی تھی۔ لوگ زیادہ تر غریب ہوا کرتے تھے، لیکن رشتوں کی پہچان تھی، محبت اور میل جول کا دکھاوا نہیں تھا۔ یہ واقعہ بیان کرنے والے بھائی کہتے ہیں کہ اسی زمانے میں ہمارے محلے میں ایک مسجد تھی۔ مسجد کے امام صاحب نہایت شریف آدمی تھے۔ سارا محلہ مولوی صاحب کی بہت عزت کرتا تھا۔ مولوی صاحب کی بیوی ان کی جوانی ہی میں وفات پا چکی تھی اور ان کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ مولوی صاحب نہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھایا کرتے تھے، بلکہ مسجد سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ بھی نہیں لیتے تھے۔ محلے والے اکثر ان کی ضروریات ان کے کہے بغیر پوری کر دیا کرتے تھے۔ کپڑے، کھانا پینا، ہر چیز ان کو مل جاتی تھی۔ مسجد کے ساتھ ان کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں وہ رہا کرتے تھے۔ مولوی صاحب پورے محلے والوں پر زور دیتے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دیا کرو، کہ دینی تعلیم لینا فرض ہے۔ اس لیے صبح صبح ہر بچے کے لیے ضروری تھا کہ وہ اسکول جانے سے پہلے کچھ دیر مسجد میں جا کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے۔ اس لیے بچے ہر صبح قرآن پاک پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا کرتے تھے۔ پرانا زمانہ تھا، مسجد میں ایک کنواں تھا جس سے پانی بھرا جاتا تاکہ نمازی نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو اس سے وضو کر سکیں۔ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے اس وقت موٹر نہیں ہوتی تھی، اس لیے کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی نکالا جاتا تھا۔ محلے کے اکثر خدمتگار لوگ مسجد کی خدمت کیا کرتے تھے۔ وہ کنویں سے پانی نکال کر مسجد کے موجود ڈرم میں ڈال دیتے تاکہ نمازیوں کو وضو کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ جو بچے مسجد میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے، ان میں سے جو بچے قد کاٹ میں بڑے ہوتے، مولوی صاحب ان کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ تم کنویں سے ڈول بھر بھر کر پانی نکالو اور اس ڈرم کو بھر دو۔ کسی بچے کی ذمہ داری ایک دن کی ہوتی، کسی کی دوسرے دن۔ کوئی صفے درست کر دیتا، کوئی مسجد میں جھاڑو لگا دیتا۔ بچے بھی دل سے مسجد کے کام کاج میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ یہ سب کچھ قرآن پاک کی تعلیم اور سبق حاصل کرنے کے بعد ہوتا۔ اس کے بعد بچے جلدی جلدی اپنے گھروں کو لوٹ جاتے اور تیار ہو کر اسکول چلے جاتے۔ ایک دن مولوی صاحب مسجد میں بیٹھے بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے۔ ایک 14 سے 15 سال کا لڑکا مسجد میں داخل ہوا۔ وہ لڑکا شکل ہی سے بڑا سیدھا سادہ دکھائی دے رہا تھا۔ مولوی صاحب اسے دیکھ کر چونک پڑے، کیونکہ وہ اجنبی تھا۔ اس نے جوتے اتارے اور مسجد کے اندر داخل ہوا۔ سردیوں کے دن تھے۔ مولوی صاحب اندر بیٹھ کر بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ اس نے اندر داخل ہو کر مولوی صاحب کو با ادب ہو کر سلام کیا، اور مولوی صاحب نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگے، مگر مولوی صاحب اسے پہچان نہ سکے۔ پھر مولوی صاحب نے اس سے آنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے بتایا کہ وہ یہاں سے تھوڑی دور رہتا ہے، آس پاس کوئی آبادی نہیں ہے۔ اس کے ماں باپ اسے قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، مگر قریب میں کوئی مسجد بھی نہیں ہے، اس لیے میں اتنی دور شہر میں آیا ہوں۔ مولوی صاحب، اگر آپ مجھے قرآن پاک پڑھا دیا کریں تو میں روزانہ وہاں سے صبح نماز پڑھ کر پیدل نکل کر یہاں آ جایا کروں گا۔ مولوی صاحب تو پہلے ہی بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم مفت میں دیا کرتے تھے۔ انہوں نے حامی بھر لی اور بڑی خوشی اور شفقت سے بولے، بیٹا یہ تو ثواب کا کام ہے، تم بھی پڑھنے آ جایا کرو۔ بیان کرنے والے بھائی کہتے ہیں، اس روز سے وہ لڑکا ہمارے ساتھ ہی مسجد میں قرآن پاک پڑھنے لگا۔ وہ بچہ بہت کم بولتا تھا، سنجیدہ مزاج، اور اس کی عمر محض 14 سے 15 سال کی تھی۔ کسی سے بات چیت نہ کرتا، نہایت سنجیدہ تھا، الگ تھلگ بیٹھتا، اپنا سبق یاد کرتا اور بس چپکے سے وہاں سے چلا جاتا۔ مولوی صاحب نے کبھی اس سے کوئی بات نہ پوچھی، نہ کبھی اس نے اپنے بارے میں کچھ بتایا، لیکن ایک بات تھی کہ مولوی صاحب جب اسے کوئی کام کہتے وہ جھٹ سے وہ کام کر دیتا۔ کبھی مسجد میں جھاڑو لگانے کو کہا جاتا، فوراً لگا دیتا۔ کبھی صفیں درست کرنے کو کہتے، فوراً کر دیتا۔
کبھی کنویں سے پانی نکال کر ڈرم میں ڈالنا ہوتا، یہ کام بھی وہ فوراً کر دیتا۔ ان میں زیادہ مشکل کام جو تھا وہ کنویں سے پانی نکالنا ہوتا، ڈول کو بھر کر پانی نکالنا اور پھر پانی کے ڈرم میں ڈالنا، اس کام میں آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ ایک دن مولوی صاحب نے اس لڑکے سے کہا، وضو کے لیے آج پانی بہت کم ہے، فجر کی نماز کے وقت بھی نمازیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس لیے آج تم جاؤ اور جلدی سے کچھ ڈول پانی کا نکال کر اسے ڈرم میں ڈال دو۔ وہ لڑکا سعادت مندی سے سر ہلا کر اٹھا اور باہر نکل گیا، مگر اسے گئے ہوئے ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی، وہ واپس بھی آ گیا۔ مولوی صاحب جو بچوں کو سبق پڑھانے میں لگے ہوئے تھے، وہ نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگے اور بولے، ارے تم اتنی جلدی آ گئے؟ لڑکا بولا، مولوی صاحب میں نے تو 20 پانی کے ڈول اس ڈرم میں ڈال دیے ہیں۔ یہ سن کر مولوی صاحب حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے کہ اتنی جلدی کیا کہہ رہے ہو؟ بچہ بولا، مولوی صاحب میں نے اصل میں جلدی جلدی کنویں میں ڈول ڈالا اور جلدی سے پانی بھر کر ڈرم میں ڈال دیا، اس کام میں تو اتنا زیادہ وقت نہیں لگتا۔ مولوی صاحب پھر الجھ گئے اور پھر بولے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لڑکا بولا، دراصل مولوی صاحب آپ بچوں کو قرآن پاک پڑھانے میں اتنے مگن تھے کہ آپ کو وقت کا خیال ہی نہیں رہا، اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ میں کتنی دیر میں واپس لوٹا ہوں۔ مولوی صاحب الجھن میں پڑ گئے مگر خاموش ہو گئے اور دوبارہ بچوں کو پڑھانے میں لگ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اتفاقاً مولوی صاحب نے پھر اس کی ڈیوٹی لگائی کہ آج پھر تم پانی بھر کر ڈرم میں ڈال دو۔ وہ لڑکا چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا۔ جب اس نے بتایا کہ اس نے پانی بھر دیا ہے تو مولوی صاحب پھر حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور مسجد کے صحن سے گزر کر اس ڈرم کی طرف بڑھے۔ انہیں شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی اس نے پانی کیسے بھر دیا۔ انہوں نے سر جھکا کر ڈرم کے اندر جھانک جھانک کر دیکھا تو واقعی ڈرم میں آدھے سے زیادہ پانی بھرا ہوا تھا۔ وہ حیران ہوتے ہوئے واپس آ گئے اور کہنے لگے، ارے بھائی تم نے تو اتنی جلدی سارے ڈرم بھر دیے۔ لڑکا بولا، مولوی صاحب دراصل میں بہت جلدی جلدی کام کرنے کا عادی ہوں۔ لڑکا مولوی صاحب کی نگاہوں میں نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ سر جھکائے ہوئے ادب سے بول رہا تھا۔ اگلے دن مولوی صاحب نے ایک اور لڑکے کو پانی بھرنے کی ڈیوٹی لگائی۔ وہ پانی بھرنے کے لیے گیا، بہت دیر لگا کر واپس آیا۔ بچے پڑھ کر اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ وہ بچہ اندر آیا تو مولوی صاحب اس کی طرف دیکھ کر بولے، کیا ہوا بیٹا، بھر دیا پانی تم نے؟ وہ بچہ بولا، جی مولوی صاحب لیکن ڈرم تو آدھا بھی نہیں ہو سکا، میں نے بڑی مشکل سے پانی ڈالا ہے، ڈول بہت وزنی ہے۔ مولوی صاحب بے خیالی میں کہنے لگے، اچھا تم بیٹھو اور جلدی سے سبق پڑھو اور جلدی واپس جاؤ، تمہیں بھی اسکول جانا ہے۔ مگر مولوی صاحب پھر اچانک چونک پڑے۔ ان کے ذہن میں اچانک اسی لڑکے کا خیال آیا جو قرآن پاک کا سبق پڑھ کر جا چکا تھا۔ انہوں نے سوچا وہ لڑکا بہت جلدی پانی بھر دیتا ہے۔ مولوی صاحب کافی دیر تک اس بات پر غور کرتے رہے مگر ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ وہ سمجھے کہ شاید لڑکا تندرست اور مضبوط جسم کا ہے، اس لیے اس کے اندر طاقت زیادہ ہے، اس لیے وہ پانی جلدی سے بھر لیتا ہے۔ اسی طرح ایک روز مولوی صاحب بچوں کو پڑھانے میں مگن تھے کہ مولوی صاحب کے پاس ایک آدمی کہیں سے ملنے کے لیے آیا۔ مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ مولوی صاحب کے لیے کچھ پھل تحفے کے طور پر وہ لے کر آیا تھا۔ مولوی صاحب اس سے باتیں کرتے کرتے کہنے لگے، میرا بہت دل چاہتا ہے کہ کشمیر کے سرخ سیب کھاؤں، مگر کیا کروں، کشمیر یہاں سے بہت دور ہے، وہاں کون جائے گا، کون وہاں سے میرے لیے سیب لائے گا۔ وہ لڑکا وہاں خاموش بیٹھا ہوا اپنا سبق پڑھ رہا تھا مگر مولوی صاحب کی باتوں پر اس کا پورا دھیان تھا۔ وہ مہمان مولوی صاحب سے مل کر واپس چلا گیا اور لڑکا بھی سبق پڑھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ مگر اگلے دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ مولوی صاحب بچوں کو پڑھانے میں مگن تھے۔ بچوں کو سبق دینے کے بعد وہ دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور بچے اپنا اپنا سبق پڑھنے لگے۔ مولوی صاحب سیدھے ہو کر بیٹھے تو اچانک ان کا ہاتھ
एक कपड़े जैसी चीज से टकराया। उन्होंने देखा कि ये क्या है। जब घूम कर देखा वो कपड़े की एक गठरी थी। जब उठा कर देखा तो उनकी हैरत की इंतहा न रही। उस गठरी के अंदर सुर्ख सुर्ख रंग के कश्मीरी सेब रखे हुए थे। मौलवी साहब की आंखें हैरत से फटी रहीं। इधर उधर बच्चों की तरफ देखा कि किसी ने लाकर तो नहीं रखा, मगर सब बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई में मशगूल थे, अपना सबक याद कर रहे थे। मौलवी साहब बेचारे काफी देर उलझन और हैरत में डूबे रहे। आखिर ये क्या मामला है? मगर वही लड़का जो सामने बैठा सबक पढ़ रहा था, वो मौलवी साहब की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर से अपना सबक पढ़ने लगा। मौलवी साहब ने दोबारा गठरी को वहां पर रखा और सोचने लगे, हो सकता है फज्र के वक्त कोई नमाजी नमाज पढ़ने आया हो और अपने साथ ये गठरी लाया हो और नमाज के बाद यहीं भूल गया हो। मगर नमाजियों से पूछने पर पता चला कि वो सेब किसी के नहीं थे। खैर, मौलवी साहब ने सेब तो अलमारी में संभाल कर रख दिए और उन्हें पता चल चुका था कि वो कश्मीर के सेब थे। कुछ दिनों के बाद बारिश की वजह से मस्जिद की छत खराब हो गई और उसी लड़के ने वो छत संभाली जो जल्दी जल्दी से सारे काम कर दिया करता था। एक दिन मौलवी साहब टहलते हुए छत पर गए तो ये देखकर हैरान रह गए कि कमरे की छत पर मिट्टी का लेप इस तरह से किया गया है जैसे कि वो मिट्टी का लेप ना हो बल्कि पत्थर तराश कर छत पर रख दिए गए हों। मौलवी साहब की हैरत की इंतहा न रही। वो हैरान परेशान थे कि छत पर तो थोड़ा सा मिट्टी का ढेर पड़ा था, ये इतना मजबूत और इतना पथरीला छत कैसे बन गया? अब तो मौलवी साहब का माथा ठनक गया। वो समझ गए कि जरूर दाल में कुछ काला है। उस लड़के पर कड़ी नजर रखने लगे। इतना तो मौलवी साहब को भी मालूम हो चुका था कि जरूर वो कोई गैर मामूली चीज है या तो वो कोई गैर इंसानी है। मौलवी साहब बहुत कुछ सोचते गए मगर समझ में फिर भी कुछ नहीं आया। अब लड़का जरा होशियार हो गया था। एक रोज मौलवी साहब से कहने लगा, हमारे घर एक सालाना खत्म है और मेरे वालिद ने आपको दावत दी है, आपको हमारे घर आकर खत्म पढ़ाना है। मौलवी साहब बोले, तुम्हारा घर कितना दूर है और कहाँ है? जहां तक मेरा ख्याल है तुम्हारा घर तो यहां से बहुत दूर है। लड़का फौरन बोला, रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे, रेलवे लाइन को पार करने के बाद बस थोड़ा ही दूर है, ज्यादा नहीं। मौलाना साहब आप परेशान ना हो, मैं आपको वापस छोड़ जाऊंगा। मौलवी साहब कुछ सोचकर कहने लगे, ठीक है, खत्म कल पढ़ाना है ना? लड़का बोला, जी हाँ मौलाना साहब, कल शाम को। मौलवी साहब कहने लगे, ठीक है, कल तुम असर की नमाज के बाद फौरन आ जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर खत्म पढ़ाकर मगरिब की नमाज होने तक वापस मस्जिद में पहुंच जाऊंगा। लड़के ने सर हिलाया और फिर वहां से चला गया। अगले दिन वो लड़का मौलाना साहब को लेने असर के वक्त आ पहुंचा। असर की नमाज अदा की और मौलवी साहब से कहने लगा, चलिए मौलवी साहब। मौलवी साहब उसके साथ चल पड़े। रेलवे स्टेशन से आगे गुजरकर वो आगे ही आगे बढ़ते चले जा रहा था। आगे आबादी खत्म होना शुरू हो गई, फिर वीराना शुरू हो गया। वो काफी दूर तक चलते रहे मगर लड़के का घर कहीं दिखाई न दिया। मौलवी साहब तो चल चल कर थक चुके थे, उनके पांव अब दुखने लगे। मौलवी साहब को गुस्सा तो बहुत आया मगर अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोले, अरे भाई कितना दूर है तुम्हारा घर? मेरे तो पांव में छाले पड़ गए। लड़का जो तेज तेज कदमों से आगे चल रहा था, उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा और हंसकर बोला, अरे मौलवी जी आप थक गए इतनी जल्दी? बस करीब ही रह गया है मेरा घर, आप परेशान ना हो। मौलवी साहब को उसकी हंसी पर और गुस्सा आया मगर खामोश रहे। चलते गए। मौलवी साहब इतने निढाल हो चुके थे कि गिर पड़े। थक हार कर बोले, अरे भाई इन वीरानों में किसका घर हो सकता है? यहां तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। बस मियां बस, अब मैं इसके आगे नहीं चल सकता। मौलवी साहब वहीं एक जगह पर बैठ गए। अरे मौलवी साहब क्या कर रहे हैं? चलिए, बस पास पहुंच गए। लड़के ने उन्हें सहारा देकर उठाया। वो लड़का चलते चलते पहाड़ी के दरमियान एक छोटे से गार नुमा टीले के सामने जाकर खड़ा हुआ। फिर लड़के ने मौलवी साहब की तरफ देखा और कहने लगा, लीजिए मौलाना साहब, मेरा घर आ गया।
اب میرے پیچھے پیچھے چلے آئیے۔ مولوی صاحب اس کے پیچھے چل پڑے، لیکن دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ خواہ کی مصیبت اپنے گلے پر ڈال لی۔ لڑکا اس سوراخ نما غار کے اندر داخل ہو گیا، مولوی صاحب بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ غار کے اندر مولوی صاحب داخل تو ہو گئے، مگر اندر کا اندھیرا دیکھ کر وہ کچھ ڈر سے گئے۔ وہ لڑکے کے پیچھے چلتے رہے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد غار کا اندھیرا چھٹنا شروع ہو گیا اور سامنے سے روشنی دکھائی دینے لگی۔ روشنی غالباً کسی ایسی جگہ سے آ رہی تھی جہاں پر دھوپ کا دخل تھا۔ لڑکے نے مولوی صاحب کی طرف دیکھ کر کہا، چلے آئیے، آئیے اندر۔ مولوی صاحب اندر داخل ہوئے، مگر وہ ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھ رہے تھے۔ اندر پہنچے تو دیکھا کہ وہ کوئی غار نما کافی بڑا سا کمرہ تھا۔ جب مولوی صاحب کی آنکھیں کچھ اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو انہوں نے دیکھا کہ غار کے اندر بہت سے لوگ بیٹھے تھے، جو عورتیں اور مرد تھے، اور 7 دیواروں پر چھوٹی چھوٹی مشالیں جل رہی تھیں۔ ان سب لوگوں نے احترام سے مولانا صاحب کو سلام کیا۔ مولوی صاحب نے ان کے سلام کا جواب تو دیا، مگر اندر سے ان کا پتا پانی ہو چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگے۔ مولوی صاحب طائرانہ نظروں سے ہال کا جائزہ لینے لگے، اور جب ان کی نظر دائیں طرف پڑی تو وہ ڈر گئے۔ اس طرف کوئی 20-25 کے قریب چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے چھوٹے بونے ادھر ادھر چل پھر رہے ہوں۔ مولوی صاحب جلدی سے اس لڑکے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، ہاں میاں، ختم کے لوازمات جلدی لے کر آؤ، مجھے مسجد واپس پہنچنا ہے اور مغرب کی نماز ادا کرانی ہے۔ میں ختم پڑھ کر جلدی واپس جانا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا، جی اچھا، آپ ذرا ٹھہریے۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا تو مولوی صاحب نے دیکھا وہ ایک پتھر تھا اور اس طرح تراشا ہوا تھا جیسے کوئی کرسی بنی ہو۔ مولوی صاحب اس پتھر پر بیٹھ گئے۔ ان لوگوں میں سے ایک آدمی نے اٹھ کر فوراً ایک چادر مولوی صاحب کے سامنے بچھا دی، اور مولوی صاحب ایک مرتبہ پھر حیرت انگیز منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہاں بیٹھے افراد نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اس چادر پر بہت سارے پھل اور دوسرے کھانے پینے کے لوازمات لا کر رکھ دیے۔ پھر مولانا صاحب نے جلدی جلدی ختم پڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے ختم کو جان بوجھ کر مختصر کر دیا، اور پھر دعا مانگنے کے بعد فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اب ہمیں اجازت دیجیے۔ لڑکے نے بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھا۔ ایک بڑی عمر کا آدمی فوراً کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر کہنے لگا، مولوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس آدمی نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا جو مولوی صاحب کو وہاں لے کر آیا تھا۔ مولوی صاحب جو پہلے ہی سے اس ماحول میں جا کر پریشان تھے، کہنے لگے، نہیں، کوئی بات نہیں، دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، شکریہ کیسا۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ مولوی صاحب بیٹھیے، کچھ کھا پی کر جائیے گا۔ نہیں نہیں، شکریہ، مجھے نہیں کھانا، مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ مولوی صاحب نے اسے ٹالتے ہوئے یہ بات کہی۔ جواب میں وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، مولانا صاحب، آپ ہمارے گھر تشریف لائی ہیں، آپ کی خدمت کرنا تو ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کی طرف دیکھا اور بولا، جلدی سے تھیلی لاؤ اور مولوی صاحب کو سامان بھر کے دے دو۔ لڑکا فوراً کہیں سے 2 تھیلے لے کر آیا۔ ایک میں انہوں نے بہت سارا کھانے پینے کا سامان بھر دیا، اور دوسرے میں جو چیز وہ بھر رہے تھے اسے دیکھ کر تو مولوی صاحب حیران رہ گئے۔ دوسرے میں وہ بہت سارے کوئلے بھر رہے تھے۔ پھر وہ آدمی اس لڑکے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، جاؤ، مولوی صاحب کو بحفاظت وہیں چھوڑ کر آؤ جہاں سے تم انہیں لے کر آئے ہو۔ مولوی صاحب، یہ کچھ کھانے پینے کا سامان ہے، یہ کوئلے ہماری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہیں۔ اس کے بعد وہ لڑکا مولوی صاحب کو لے کر غار سے باہر کی طرف چل پڑا۔ مولوی صاحب غار سے باہر نکلے تو دل ہی دل میں کہنے لگے، اتنی دور ختم پڑھنے کے لیے آیا اور دیا بھی تو کیا، کوئلے۔ میرے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا ان کے پاس۔ عجیب لوگ ہیں، گھر آئے مہمان کی خدمت کرنا بھی انہیں نہیں آتا۔ لڑکے نے کوئلے والا تھیلا مولوی صاحب کو پکڑا دیا اور کھانے والا تھیلا جو کافی بھاری تھا وہ خود اٹھا لیا۔
मौलवी साहब कोयले वाला थैला उठाए और उसके साथ साथ चलते रहे और दिल ही दिल में उन्हें सुनाते रहे। काफी देर तक चलने के बाद उन्हें दूर से रेलवे लाइन चमकती हुई नजर आना शुरू हो गई। उन्होंने उस लड़के से कहा, तुम चले जाओ। लड़के ने कहा, नहीं मौलाना साहब, मैं आपको मस्जिद तक छोड़ कर आता हूं। मौलाना साहब बोले, नहीं अब तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा। मौलवी साहब नहीं माने और उन्होंने खाने का थैला उससे पकड़ लिया और लड़के को वहीं से वापस कर दिया। लड़के ने जाने से पहले रुखसत होते वक्त मौलवी साहब का बड़ी गर्मजोशी से शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, मौलवी साहब, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने मुझे पढ़ाया और खत्म के लिए मेरे घर तशरीफ लाए। मौलवी साहब ने उसे दुआओं के साथ रुखसत किया, मगर दिल ही दिल में तिलमिला रहे थे। वो लड़का चला गया तो मौलवी साहब अपनी मस्जिद की तरफ चल पड़े। अभी आबादी दूर थी। एक हाथ में कोयले का थैला उठाए, दूसरे हाथ में खाने पीने वाली चीजों का थैला। मौलवी साहब को गुस्सा तो बहुत था, इसलिए उन्होंने थैले से एक एक कोयला निकालकर फेंकना शुरू कर दिया। जब रेलवे लाइन के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो बैठकर हाँफने लगे। सांस चढ़ गई। कोयले वाला थैला कुछ हल्का हो गया था क्योंकि उन्होंने काफी सारे कोयले रास्ते में फेंक दिए थे। फिर कुछ कोयले बच गए तो कहने लगे, ये तो पहुंच गए अंगीठी में, जलाने के काम आएंगे। वो घर की तरफ चल दिए। गुस्से से कोयले का थैला घर पहुंचकर एक तरफ फेंक दिया, मगर एक बात उनके जहन में बुरी तरह खटक रही थी कि आखिर इतने वीराने में उन लोगों के रहने का मतलब क्या है। जहनी उलझन का शिकार रहे। मगरिब की नमाज अदा की और फिर इशा की नमाज भी अदा की। सोने के लिए लेटे तो फिर यही सारा मंजर उनकी आंखों के सामने घूमता रहा। न जाने मौलाना साहब को किस वक्त नींद आ गई। जब सुबह फज्र से पहले उठे तो उठने के साथ ही उनकी नजर उसी थैले पर पड़ी जो सामने पड़ा हुआ था। उसमें कोयले पड़े थे। दिल में ख्याल आया, अब इन कोयलों का क्या करूं? बाकी तो फेंक दिए, मेरे पास अंगीठी भी नहीं, छोड़ो बाहर फेंक देते हैं। आगे बढ़े, थैला उठाया, मगर थैला उठाया तो अंदर से कोई चीज चमकती हुई नजर आई। फौरन थैला खोला तो ये देखकर उनकी आंखें हैरत से फैल गईं कि वो सारे कोयले सोने में तब्दील हो चुके थे। मौलवी साहब दंग रह गए। मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूं, मगर वो ख्वाब नहीं था। उन्होंने फौरन वो पूरा थैला उलट दिया। वो सारे के सारे कोयले सोना बन चुके थे। अब मौलवी साहब की समझ में सारी बात आ चुकी थी। वो लड़का जिन्नात के कबीले में से था। जिस बात का मौलवी साहब को शक था वही हुआ। मौलवी साहब की जिंदगी बदल कर रह जाती। अब तो मौलाना साहब को बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने फौरन ही कोयले समेटकर दोबारा थैले में रखे, उन्हें एहतियात के साथ कमरे में छुपा दिया। नमाज फज्र के बाद सुबह का उजाला जैसे ही थोड़ा सा फैलना शुरू हुआ, मौलाना साहब ने रेलवे लाइन की तरफ दौड़ लगा दी। रेलवे लाइन पार की और दौड़ते दौड़ते सारी जगह पर देखते गए, मगर उन्हें रास्ते में कहीं भी कोयले का टुकड़ा नहीं मिला। वही कोयले जो मौलाना साहब पिछली शाम को रास्ते में फेंकते हुए आए थे, वो कोयले के टुकड़े तो लड़का जाते वक्त सब उठाकर ले जा चुका था। मौलवी साहब बेचारे मायूस और नाकाम होकर वापस घर आ गए। वो सोचने लगे, जो कोयले सोना बन चुके हैं वही उनकी किस्मत में थे, उन्हें ही गनीमत जानकर अब रख लिया जाए। यूं मौलाना साहब ने अपनी थोड़ी सी गफलत से अच्छा भला खजाना अपने हाथों से खो दिया। तो दोस्तों, ये एक मौलाना और एक जिन्नात के बच्चे का वाकया है। उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आज की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और दिलचस्प कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह सबको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।